پھر اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی کنجی بھی ہے اور عذاب سے امان بھی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے جسم مبارک پر سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے۔ پھر دوبارہ میں حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اور اس کو مان لیا اور پھر اسی پر وہ مرا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے اس نے زنا کیا چاہے اس نے چوری کی۔ یہ بات ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بار بار 3 دفعہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا، اور تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اگرچہ ابو ذر کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کے بدلے میں انسانوں کو ضرور معاف کریں گے۔ پھر اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو یہ سعادت سب سے زیادہ کس کو حاصل ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے اور کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ تمہیں حدیث کی بڑی حرص رہتی ہے۔ تو سنو، قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت سے فیضیاب وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے کہے گا لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ افضل الاعمال میں سے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ لی جائیں گی اور 100 برائیاں اس کی مٹا دی جائیں گی، اور اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لے کر آئے گا مگر وہ جو اس سے بھی زیادہ پڑھ کر لائے۔ پھر یہی کلمہ انسان کی مغفرت کا اور اس کے درجات کی بلندی کا بھی باعث بنتا ہے، اور خاص طور پر ان اوقات میں پڑھا جائے جب باقی لوگ اس سے غافل ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بازار میں داخل ہوا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھتے ہیں، 1,00,000 برائیاں اس کی مٹا دیتے ہیں اور 1,00,000 درجے اس کے بلند کرتے ہیں۔